اہم مسئلہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو شیعہ مذہب میں ہے، عقیدہ امامت۔ تو اس سے پہلے چند باتیں میں ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور میں باؤنڈ آپ کو کسی دوسرے نظریے کے مطابق کر۔ اس سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ امام اور خلیفہ میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کون سا ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے تو امام بنے گا، بعد میں امام ایک ساتھ بن جائیں گے، خلیفہ بھی بن امام اور جائے گا خلیفہ، آپ کے مذہب کے اور عقیدے نظر کے امام مطابق۔ اور خلیفے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو لفظ خلیفہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے، غیر مکمل ہے۔ کس کا خلیفہ؟ اگر مراد یہ ہے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بلا شک دار ہے امام جو اللہ کی جانب سے ہے وہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خلیفہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ صاحب حکومت، جیسے ہمارے اسلام کی تاریخ میں بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں لوگ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ خلیفۃ مطابق۔ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ امام ہمارے نزدیک امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دونوں امام اور خلیفہ، پہلے خلیفہ بعد میں امام، یا ایک ساتھ بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں؟ سوال یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بن جاتے ہیں یا الگ الگ بنتے ہیں؟ سوال یہی ہے۔ سوال دوبارہ تکرار کریں، مجھے سمجھ آ جائے۔ جیسے ہی خلیفہ بن، میرا سوال آپ شاید سمجھے ہیں کہ جیسے خلیفہ بنے گا تو امام بھی بن جائے گا، امام اور خلیفہ ایک ساتھ ہی بن جائیں گے دونوں۔ جی جو بالکل، امام بالکل ہوگا صحیح، وہی خلیفہ ہوگا، خلیفہ ہوگا بالکل وہی بالکل امام ہوگا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو میں اب میرا جواب یہ ہے، پوچھ رہا تھا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہیں؟ جی سر، امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ جی سر، ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام ہو خلیفہ ہو اب ایک ہی چیز ہیں، تو ان کی اطاعت فرض ہے، یہ مفترض اطاعت ہیں، جی یا ہاں، کسی جی کی مرضی ان کی اطاعت کرے، اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی؟ طاعت واجب ہے، طاعت واجب ہے، جی طاعت واجب ہے، فرض ہے بھائی، معصیت حرام ہے خلیفے کی اور امام کی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم عن الخطا ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو ائمہ ہیں، امام ہیں یا یہ خلیفہ ہیں، یہ امت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عالم الناس ہیں یا ان سے کوئی اور زیادہ عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں، یہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے۔ افضل الناس بھی یہی ہیں یا ان سے زیادہ اور کوئی افضل بھی ہے؟ ان سے کوئی افضل نہیں، یہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اشجع الناس بھی یہی ہیں؟ اشجاع بھی یہی ہیں، سب سے دلیر بھی یہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اپنے عنوان پر، میں یہی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، عقیدہ امامت یہ جو آپ نے بتایا یہ ایک اصطلاح تھی، اصول تھا، ایک میں نے آپ سے دریافت کر لیا تاکہ میں کسی آپ کو دوسرے اور کسی دوسرے نظریے پر آپ کو باؤنڈ نہ کر سکوں۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت 12 اماموں کا عقیدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کا جو دور ہے وہ تقریباً 250 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے، ابھی تک آگے اللہ جانے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں کہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے۔ تو 12ویں امام کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے کتب میں سے مختصر بیان فرما دیں کہ آپ کے ہاں 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور 12ویں امام کی معرفت کتنی عام ہے۔ ہمارے نزدیک 12ویں امام کی معرفت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب طاعت سب متفرع ہے ان کے بابا، ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اصل ہے، 12ویں کی امامت اس کی فرع ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، وجوب طاعت اور خلیفۃ اللہ ہونا اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، یہ ان پہ متفرع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شخص اپنے اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور امام نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ 12ویں کو امام مانے یا 12ویں کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول اور وصی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے۔ جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام فرع ہیں۔
جو اگر رسول ہی کو نہیں مانتا کوئی شخص تو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان کے خلیفے کو مان لے، ٹھیک ہے نا. جو مثلا جس طرح اللہ اصل ہے، اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو رسالت کوئی معنی ہی نہیں ہے. رسالت، رسول یعنی کون؟ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والا. اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود مشکوک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بے معنی ہے. اسی طرح 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، ان کی وجوب طاعت، یہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہم ایمان کا شرط ہے، لیکن یہ سب متفرع ہے کس بات پر؟ ان کے بابا، ان کے جد حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ان کی یعنی وصایت 12 اور امام ان کی کی خلافت معرفت پر. لازمی ہے، ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ امام زمانہ ہے، ان کی معرفت ضروری ہے جی سر، جی آپ کے صحیح ہے. مذہب کے مطابق. جی بالکل. تو ابھی ایک چیز میری رہ گئی کہ یہ جو ائمہ ہیں، 12 امام ہیں، تو یہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں؟ یہ بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ، جیسے رسول اللہ بنی صلی اللہ علیہ آدم، وسلم یعنی بنی انسان آدم ہے ہے. نا؟ بنی آدم ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے نا؟ بنی آدم ہے. انسان کہا جائے گا نا؟ جی بالکل، انسان کہا جائے گا یا نہیں جی جناب؟ بالکل میرے بالکل. سوال کا جواب. جی جی بالکل ہاں ٹھیک بالکل. ہے، ماشاءاللہ، اور کوئی بات نہیں ہے.